ایران کے خلاف رواں سال 28 فروری سے شروع ہونے والے 40 روزہ آپریشن ایپیک فیوری کے دوران امریکہ کو فضائی محاذ پر بھاری نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ اس جنگ کے دوران 42 امریکی جنگی طیارے اور ڈرون مکمل اور جزوی طور پر تباہ ہو گئے، جس سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ انکشاف امریکی کانگریس کے تحقیقاتی ادارے کانگریشنل ریسرچ سروس کی ایک تفصیلی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ کانگریشنل ریسرچ سروس امریکی کانگریس کے اراکین کے لیے غیر جانبدار تحقیقی اور پالیسی معاونت فراہم کرتی ہے۔ کانگریشنل ریسرچ سروس کی جانب سے 13 مئی کو جاری کی گئی اس رپورٹ کو امریکی میڈیا نے بڑے پیمانے پر شائع کیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ ایران جنگ کے دوران امریکی فضائی نقصانات کی اب تک کی سب سے تفصیلی عوامی رپورٹ سمجھی جا رہی ہے، جبکہ پینٹاگون کی جانب سے ابھی تک کوئی مکمل سرکاری جائزہ جاری نہیں کیا گیا۔ امریکی دفاعی جریدے ملٹری ٹائمز نے بھی اس رپورٹ کو نمایاں انداز میں شائع کیا ہے اور ایرانی دعووں کی تصدیق کے لیے جنگ کے دوران امریکی فضائیہ کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ تیار کرنے والے محققین نے کہا کہ امریکی محکمہ دفاع یا ڈپارٹمنٹ آف وار نے اس جنگی مہم میں ہونے والے نقصانات کی مکمل تفصیلات عوام کے سامنے پیش نہیں کی۔ 12 مئی کو امریکی کانگریس میں ہونے والی ایک سماعت کے دوران منتخب اراکین کو بتایا گیا کہ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کی مجموعی لاگت 29 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ ان اخراجات میں بڑا اضافہ مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہونے والے فوجی ساز و سامان کی مرمت اور متبادل خریداری کے باعث ہوا۔ رپورٹ کے مطابق تباہ ہونے والے فضائی اثاثوں میں لڑاکا طیارے، ایندھن فراہم کرنے والے جہاز، ہیلی کاپٹر، نگرانی کرنے والے طیارے اور ڈرون شامل ہیں۔ سب سے سنگین واقعات میں 4 جدید F-15E اسٹرائک ایگل جنگی طیاروں کا نقصان شامل ہے۔ پینٹاگون کے مطابق 2 مارچ کو کویت کی فضائی حدود میں F-15E طیارے غلطی سے اپنے ہی اتحادی دفاعی نظام کی فائرنگ کا نشانہ بن گئے۔ تمام 6 پائلٹ اور عملہ بروقت طیاروں سے نکلنے میں کامیاب رہا۔ چوتھا F-15E طیارہ 5 اپریل کو ایران کے اندر جنگی کارروائیوں کے دوران مارا گیا، تاہم بعد ازاں دونوں پائلٹوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ڈرون میں یہ بھی بتایا گیا کہ مارچ میں ایران کے اندر کارروائیوں کے دوران ایک جدید F-35A سیٹلائٹ فائٹر جیٹ ایرانی زمینی فائرنگ سے متاثر ہوا۔ اسی طرح 3 اپریل کو ایک A-10 تھنڈر بولٹ حملہ آور طیارہ دشمن کی فائرنگ سے تباہ ہو گیا، تاہم امریکی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین کے مطابق پائلٹ حادثے سے قبل بحفاظت ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی معاون فضائی بیڑے کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ 12 مارچ کو 2 KC-135 فضائی ایندھن بردار طیارے دوستانہ فضائی حدود میں ایک حادثے کا شکار ہوئے۔ ان میں سے ایک عراق میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار تمام 6 اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ دوسرا جہاز ہنگامی لینڈنگ کرنے میں کامیاب رہا۔ مزید برآں سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملے کے دوران 5 اضافی KC-135 ٹینکر طیارے بھی متاثر ہوئے۔ اسی حملے میں ایک E-3 سینیٹری اواقت نگرانی طیارہ بھی تباہ ہوا۔ بعد ازاں آنے والی رپورٹس میں بتایا گیا کہ یہ طیارہ بغیر حفاظتی انتظامات کے ٹیکسی وے پر کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ خصوصی آپریشن فورسز کو بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ رپورٹ کے مطابق ایک تباہ شدہ F-15E کے عملے کو بچانے کے مشن میں شریک 2 MC-130J کمانڈو طیاروں کو ایران کے اندر زمین پر ہی جان بوجھ کر تباہ کرنا پڑا، کیونکہ وہ واپس پرواز کرنے کے قابل نہیں رہے تھے، تاہم دونوں طیاروں کے عملے کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اسی طرح HH-60W جولی گرین ریسکیو ہیلی کاپٹر ایران کے اندر امدادی کارروائیوں کے دوران چھوٹے ہتھیاروں کی فائرنگ سے متاثر ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان بغیر پائلٹ کے چلنے والے فضائی نظام یعنی ڈرونز کو پہنچا۔ امریکی فوج نے 40 روزہ مہم کے دوران MQ-924 ریپڈ ڈرون بھی گنوائے، جبکہ ایک MQ-4C نگران ڈرون بھی امریکی بحریہ کے مطابق ایک حادثے میں تباہ ہو گیا۔ کانگریشنل ریسرچ سروس نے خبردار کیا کہ یہ غیر معمولی نقصانات
अमरीकी कांग्रेस के लिए कई अहम सवालात खड़े कर सकते हैं, जिनमें अमरीकी फौजी तैयारी, तबाहशुदा तैयारों के मुतबादिल की लागत और तवील जंगी सूरत हाल में अमरीकी दिफाई सनत की फौरी पैदावारी सलाहियत शामिल है। कांग्रेशनल रिसर्च रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन नुकसानात से जाहिर होता है कि शदीद दिफाई फिजाई हुदूद में अमरीकी तैयारों के लिए खतरात में इजाफा हो रहा है, जिसके बाइस पेंटागन को मुस्तकबिल में अपनी जंगी हिकमत अमली, तैनाती के तरीक़ेकार और दिफाई खरीदारी के मंसूबों पर नजरसानी करना पड़ सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।